السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ جمعہ کے تعلق سے چند باتیں جو بہت اسپیشل ہیں اور لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان معاملے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، اور جمعہ کے بارے میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے پہلے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بہت پہلے جاتا ہے اسے بڑا جانور قربان کرنے کے جیسا ثواب عطا کی، جو اس کے بعد جاتا ہے اسے چھوٹا جانور، جو اس کے بعد جاتا ہے اسے مرغی کی طرح جسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، اس طریقے سے، یعنی جو پہلے جائے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ جمعہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے تیاری کر لیں، اور اذان سے پہلے آپ ریڈی ہو کر مسجد میں پہنچ جائیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ان معاملے میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ آرام سے جب اذان ہو جاتی تب تیاری شروع کرتے ہیں، اور تیاری شروع کرنے کے بعد دھیرے دھیرے جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بالکل خطبے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، عربی خطبہ، اس سے پہلے پہنچتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خطبہ بھی ختم ہونے لگتا ہے، کچھ کی تو رکعت چھوٹ جاتی ہے، کچھ لوگ کی تو جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، ہفتے کی یہ عید ہے، بہت مبارک اور بہت بابرکت دن ہے، اور یہ نماز بھی بہت بابرکت ہے جمعہ کی نماز، تو اس کا اہتمام کریں۔ اچھا، ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت جمعہ کی فرض کی، اور باقی 4 رکعت اس سے پہلے سنت، 4 رکعت اس کے بعد سنت، اس کے بعد 2 رکعت اور سنت، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہوتی ہے، یہ سب کی سب جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ ان سب میں جمعہ کی نیت کرنی، یاد رکھیے جمعہ کے دن یہ جو جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ پوری 14 رکعت ہوتی ہے۔ صرف 2 رکعت جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے صرف وہ فرض نہیں ہوتی، پوری کی پوری نماز جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے کہ اب جب جمعہ آ گیا تو ظہر کے اوپر جمعہ غالب ہو جاتا ہے، اب اس وقت کی ساری نماز جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پہ جمعہ ادا کیا جا رہا ہے، تو جب جمعہ کی 2 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، سنت مؤکدہ، تو اس میں بھی جمعہ کی نیت کریں۔ پھر جمعہ کی 2 رکعت فرض پڑھے، اس میں تو جمعہ کی نیت کریں گے، اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے، اس میں بھی جمعہ کی نیت کریں، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، اس میں بھی جمعہ کی نیت کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اس میں بھی جمعہ کی نیت کریں۔ ساری کی ساری نیتیں جو ہے وہ جمعہ کی ہی کی جائیں گی۔ ایک اور بات ہے کہ جمعہ کے دن اسپیشلی جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی کسی طرح کی کوئی حرکت، کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ امام جب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد آپ بھی سکون اطمینان کے ساتھ بالکل امام کا خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ جس طرح آپ کو بیٹھنے میں سہولت ہو اس طرح آپ بیٹھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جس طرح قعدے میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ جائیں، اور اچھے سے ادب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنیں۔ مگر اس طرح بیٹھنا ضروری نہیں ہے، آپ مین مسئلہ یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس دوران کوئی بات، کوئی موبائل چلانا، یہ کرنا، کسی کو کچھ کہنا، ایون اگر کوئی شخص کچھ غلط کام کر رہا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کے لیے بھی خاموش رہنا اس وقت ضروری ہے، تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ وقت خطبے شروع ہونے کے، یہ مسئلہ خطبہ شروع ہونے کا نہیں ہے، بلکہ امام خطبے کے لیے جیسے ہی ممبر پر چڑھا اس وقت سے لے کر خطبہ ختم ہونے اور اس کے بعد امام نماز پڑھا کر جب فارغ ہوگا تب تک کے لیے یہ مسئلہ ہے، تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اچھا، کچھ لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہ فری ہوتے ہیں تو وہاں پر یا تو اپنی انگلیوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے اندر کر دیتے ہیں، جسے انٹرلنک کر دیتے ہیں کہ جو انگلیاں ہیں وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس میں داخل کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے، چونکہ نماز کے انتظار میں ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ انگلیاں چٹکھانے لگتے ہیں، یعنی کریک کرنے لگتے ہیں، یہ بھی منع ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔